ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوشامدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج بھی گھر کو کنڈی لگا کر اندھیرے میں ڈری ہوئی سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بہت پریشان تھی اتنے عرصے سے، کیونکہ میں یہ حقیقت جانتی ہوں کہ اتنے دنوں سے میرے اور میرے شوہر کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ نہ صرف گناہ تھا بلکہ بہت بڑا گناہ تھا، گناہ کبیرہ تھا۔ مجھے اور میرے شوہر کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے بلکہ گناہ مانا جاتا ہے، اور ہم اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور تھے کہ سب جانتے ہوئے بھی روزانہ گناہ کبیرہ کر بیٹھے تھے۔ ہماری پسند کی شادی تھی، ہم نے لو میرج کی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت محبت کرتے تھے اور ہم 2-3 سال ساتھ رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ ہم ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہاں میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا جب میرا اس پر دل آ گیا تھا، تو یہ ہمارے محلے کا تھا، تو میں نے اس سے محبت کر لی اور پھر اس سے میں نے شادی بھی کر لی۔ اچانک ہم بہت خوش تھے کہ اچانک ہمارے درمیان میرے شوہر کو کسی بات پر غصہ آ گیا۔ اس نے ایسا کام کر دیا کہ میرے لیے وہ گناہ کبیرہ بن گیا تھا، اور ہمارے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی جسے پھلانگنے سے ہم روزانہ گناہ گار ہوتے تھے۔ ایک روز اچانک ہی ایک چھوٹی سی بات پر میرے شوہر کو غصہ آ گیا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے مجھے طلاق دے دی۔ میں تو خود کو جان چھڑکنے والے شوہر کو اس عمل پر صدمے میں آ گئی تھی، تو مجھے طلاق کیسے دے سکتا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا ہم نے اپنی گھر والوں سے اور اپنے خاندانوں سے لڑ کر ایک دوسرے سے شادی کی تھی، اور اب کہیں جا کر ہم نے اپنے گھر والوں کو راضی کیا تھا۔ میں دکھ سے رو رہی تھی اور میرا شوہر بھی اپنے غصہ ٹھنڈا ہونے پر سر پکڑ کر بیٹھا تھا، کیونکہ عجیب بات یہ تھی کہ نہ میرا شوہر مجھے چھوڑ سکتا تھا نہ میں اسے۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ہم نے اس طلاق کا حل ڈھونڈنے کے لیے بہت سارے فتوے لیے، عالموں سے بات کی، مگر ہر جگہ سے یہی پتہ چلا کہ ہمیں الگ ہونا پڑے گا اور حلالے کے بغیر ہمارا ملنا مشکل ہے، بلکہ حلالے کے بغیر ہمارا ایک ساتھ رہنا ممکن ہے ہی نہیں، جبکہ میں اور میرا شوہر ہم دونوں ہی حلالے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے تھے۔ میں اپنے شوہر پر بھی غصہ ہوئی کہ اس کی وجہ سے ہم اس مشکل میں آ چکے تھے، مگر اب اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم کافی عرصے تک ایسے بیٹھے رہے اور کوئی نہ کوئی حل سوچنے کی کوشش کرتے رہے، ایسا حل جس میں ہم ساتھ بھی رہتے اور ہمیں حلالے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی۔ ساتھ رہتے اور حلالے سے بچنے کی کوشش میں ہم سے گناہ پر گناہ ہوتے جا رہے تھے، اور ہم نے اس گناہ سے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں بچ پائے، اور یوں ہماری طلاق کو تقریباً مہینہ ہو گیا تھا۔ اب روزانہ پہلے روز کی طرح گناہ پہ گناہ کرتے تھے، ہمیں اچھی طرح سے پتہ تھا، لیکن ہمیں ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہو گئے تھے۔ ہمارے اندر گناہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ حلالے کے مطلب تھا کہ میرا شوہر خود مجھے کسی اور مرد کے حوالے کر دیتا، چاہے ایک رات کے لیے ہی صحیح، پر میں اس کے علاوہ کبھی کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور مجھے یہ سوچ کر بھی رونا آتا تھا۔ میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں شوہر سے کہا کہ اس بات کا کوئی حل ڈھونڈے، کیونکہ میں مزید گناہ گار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے بے چارگی کا اظہار کیا اور بولا کہ میں کیا کروں، میں تمہیں حلالے کے نام پر اور مرد کے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ میری ضد پر میرے شوہر نے مجھے عجیب سی بات کی اور بولا کہ ہماری طلاق نہیں ہوئی، کہ میں نے غصے میں غلطی سے طلاق دی۔ خوشی سے بھلا کون طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے، اور میرا مقصد ایسا نہیں تھا، اس لیے ہمارے درمیان طلاق ہوئی ہی نہیں۔ مگر پھر بھی تمہارا دل نہ مانے تو یہ مان لو کہ ایک بار کی دی ہوئی طلاق کو طلاق نہیں مانا جاتا۔ میرا شوہر مجھے عجیب و غریب سی منطق بتائے جا رہا تھا، دلائلیں دیے جا رہا تھا کہ میں مطمئن ہو جاؤں اور دوبارہ اس سے ویسی کوئی بات نہ کروں، مگر میں ایک باشعور اور پڑھی لکھی تھی، میں اتنا بڑا گناہ کر کے ایسی نظریں نہیں چرا سکتی تھی، وہ بھی صرف اپنی مرضی اور سکون کے لیے۔ میں نے تب بھی اپنے شوہر کو سمجھانے پر اور ان سے کہا کہ وہ مجھے یہ بہلاوا نہ دیں، جبکہ وہ جانتے ہیں وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں اور ہمارے درمیان اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ میں چیخنے لگی، چلانے لگی، خود کو کوسنے لگی۔ آخر کار ہمارے رشتے کو بچانے کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے خوف تھا کہ اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ ہم روزانہ گناہ کبیرہ کر رہے تھے اور ہمارے درمیان طلاق ہو چکی تھی، تو اس بار ہمیں معاف نہیں کیا جاتا اور حل ہمیں الگ کر دیا جاتا۔
میں اس بات پر میرا شوہر گھبرا گیا اور مجھ سے منت کرنے لگا کہ اگر میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی تو ہمارا راز کبھی نہیں نکلے گا۔ میرے شوہر مجھے اس بات کے لیے منانے لگا کہ میں کسی بھی طرح ہماری طلاق کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ اپنے شوہر کی ان باتوں پر مزید دکھی ہو گئی تھی۔ ایسی محبت نے اندھا کر دیا تھا کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مطلب میری ساری کل کائنات میرا شوہر ہی تھا۔ وہ صرف دنیا کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں دنیا کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی اور آخرت کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ پھر میں نے اس پر زور دینا شروع کر دیا تو وہ مجھ سے کنارہ کشی کرنے لگا، مگر میں اپنے شوہر پر دباؤ ڈالنے لگی کہ وہ جلدی میں کوئی حل ڈھونڈے، ورنہ میں کبھی سکون نہیں پا سکوں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے حلالہ کر لیں گے تاکہ ہمارے خاندان کے لوگوں کو نہ پتہ چلے اور ہم بھی اپنے گناہوں سے نجات حاصل کر لیں۔ میرا مسلسل دباؤ پر پہلے تو میرا شوہر مجھے روزانہ یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ قابل بھروسہ مرد ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ ایسا کسی انجان کو پکڑ کر حلالہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو میں ڈپریشن کی مریضہ بننے لگی تو میرے شوہر کو ایک قابل بھروسہ مرد ڈھونڈ رہا۔ اس نے اس پر اعتماد کیا اور اس کو گھر لے کے آیا، اور جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں واقعی ڈپریشن کی مریضہ ہوں تو یہ سب اس نے اس وقت کیا جب میں روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، تب اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب مجھے واقعی میرے شوہر کو پریشانی ہونے لگی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اب اس کے پاس کوئی حل نہیں رہا اور اب اس کے کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا ضروری ہو گیا تھا۔ تو پھر ایک روز اچانک میرا شوہر اپنے ساتھ ایک بچے کو گھر لے آیا جس کی عمر 8 برس تھی۔ میں نے اس بچے کو دیکھ کر حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا اور سوال کیا کہ وہ بچہ کون ہے۔ مجھے لگا وہ بچہ شاید گود لینے کا ارادہ کر چکے ہیں، کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی بے اولاد تھے اور میں کئی مرتبہ اپنے شوہر سے بچہ گود لینے کی فرمائش کر چکی تھی، مگر میرے شوہر نے مجھے جواب دیا تو وہ میرے اوسان خطا کر گیا تھا۔ میرا شوہر بول رہا تھا کہ وہ اس بچے کو حلالے کے لیے لے کر آیا ہے۔ میں تو خوف زدہ سی ہوگی اس بچے کا منہ دیکھ رہی تھی کہ میرے شوہر کے لیے مجھے کسی اور مرد کے حوالے کرنا مشکل کام نہیں تھا، اور خود بھی میں سوچ سے گھبرا جاتی تھی، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر ایک بچے کو حلالے کے لیے گھر لے کر آئے گا۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا تو شوہر مجھے ایک طرف لے جا کر غصے سے بولا کہ اگر میں اس بچے پر اعتراض کیا تو پھر میں بھول جاؤں کہ کوئی حلالہ ہوگا، کیونکہ وہ کسی تیسرے مرد کو ہمارے درمیان نہیں لانے والا تھا۔ میں اپنے شوہر کی ضد سے واقف تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اگر میں نے کوئی اعتراض اٹھایا تو ساری زندگی گناہ میں گزارنی پڑے گی۔ پہلے میں ایک کبیرہ گناہ کے ملبے میں دبی ہوئی تھی، کیونکہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر بھی روزانہ رات کو اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی تھی، اس کا بستر گرم کر دیتی تھی۔ مجھے اس کے وجود کی اتنی عادت پڑ گئی تھی کہ میں اس کے علاوہ رہ نہیں سکتی تھی۔ مجھے سوچ میں مبتلا دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ میں بھی تو یہی چاہتی تھی اور اس سے ضد کر رہی تھی، پھر اب مجھے کیا مسئلہ ہے؟ میرا شوہر میرے پاس آیا اور بولا کہ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ یہ بچہ اتنا بھی بچہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہ سکے، لیکن پھر بھی میں نے اس کا بھی حل ڈھونڈ لیا ہے، تم پریشان نہ ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ پھر یہ تمہاری ضد کرنے پر ہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ حلالہ کرنے کو تیار ہو گیا کیونکہ میں نے اس کو پیسے کا لالچ دیا تھا۔ جلد حلالہ کرنے کے بعد ان دونوں پھر سے ایک دوسرے پر حلال ہو جائیں گے اور مزید ہمیں گناہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں مجبوری میں حامی بھر لی اور سر پر دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر نے میرا نکاح اس بچے سے کروا دیا، اور پھر رات کے وقت ہمیں کمرے میں بھیجتے ہوئے اچانک میرے شوہر نے اس بچے کو ایک دودھ کا گلاس پکڑایا اور اسے کہا کہ وہ دودھ پی لے۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بہت عجیب سی بات بولا تھا۔ اس بچے کو میں نے دودھ میں ایسی دوا دی ہے جس سے وہ ہوش میں نہیں رہے گا، اور ہوش آنے پر اسے یہ رات یاد نہیں رہے گی۔ اس وقت تو مجھے اپنے شوہر کی بات مناسب لگی اور میں نے اپنے شوہر کو داد دی کہ کیسے اس نے سمجھداری سے حل نکالا تھا، تو اس میں کیا رہ جاتا تھا؟ اس میں ہمارا پردہ بھی رہ جانا تھا اور ہمارا کام بھی ہو جانا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی میرے ساتھ اس رات کیا ہونے والا تھا۔ اگر جان لیتی تو اپنے شوہر کو یوں شاباش نہ دے رہی ہوتی۔ اس بچے نے دودھ پی لیا تو کمرے میں چلی گئی، مگر کمرے میں جاتے ہی مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا اور میں بچے کی طرف دیکھا تو میرا سر چکرانے لگا۔ اس رات تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا چال چلی گئی تھی، اور میں اس کی حلالے کی جال میں پھنس گئی تھی۔ میں اگلے روز جب کمرے سے باہر نکلی تو میرا دل بری طرح سے پریشان تھا اور میں سوچ میں مبتلا تھی کہ میرے شوہر نے مجھ سے میری گمسم کیفیت کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا ہے، مگر میں اپنے شوہر کو ٹال گئی۔ اب اپنے شوہر کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟
میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھی تھی اور میرے شوہر نے اس بچے کو بلا کر پیسے دیتے ہوئے کہا کہ اب وہ مجھے طلاق دیتی۔ اس نے بچے نے پیسے فوراً لے لیے اور فوری میرے شوہر کی ہدایت پر مجھے طلاق دے کر وہاں سے چلا گیا۔ میرا شوہر اس کے جاتے ہی خوش ہو گیا اور بولا کہ اب ہم اپنا رشتہ جائز کر سکتے ہیں اور پھر کوئی پریشانی ہمارے درمیان نہیں رہے گی۔ میں بھی یہ سوچ کر قدرے مطمئن ہو چکی تھی کہ میں شوہر نے جلد مولوی بلا کر پھر سے ہمارے ساتھ نکاح کر لیا اور مجھ سے اپنے غصے میں دی گئی طلاق پر معافی مانگنے لگا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں دہرائے گا۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا اور خوش ہو گئی کہ وہ معاملہ سلجھ گیا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آنے والا وقت مجھ پر کیسی قیامت لانے والا تھا۔ مگر میں بہت خوش تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ میری زندگی پھر سے پہلے والی ہو چکی تھی۔ نہ کوئی غم تھا نہ ہی کوئی پریشانی تھی۔ ہم نے حلالہ کر کے اپنے رشتے کو بھی جائز کر لیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنی ماں سے ملوں تو ان کو بتاؤں کہ وہ میرے شوہر کو میرے قابل نہیں سمجھتی تھی، کہ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور مجھے کم عمری سے اپنے شوہر پسند تھے اور اس کا بھی یہی حال تھا۔ مگر میری ماں کو میرا شوہر بہت برا لگتا تھا، یہاں تک کہ میری ساس میری جوان ہونے پر اپنے بیٹے کی ضد دیکھتی ہوئی جو کہ ہمارے گھر رشتہ لے کے آئی تھی، تو میری ماں نے ان کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ دوبارہ بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ اپنی بیٹی دے دوں۔ تب ہمارے گھر میں بہت ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میری ساس اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی بات نہیں سن سکتی تھی، اس لیے میری ماں سے کہہ کر گئی تھی کہ وہ کبھی رشتہ نہیں لائے گی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، پتہ نہیں میری ماں کو کیوں لگتا تھا کہ میرا شوہر اس قابل نہیں ہے۔ میں نے اپنی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی مگر میری ماں نہیں مانی اور اپنی ماں کو منانے کی بہت کوشش کرتے کرتے آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی۔ ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی تھی، کیونکہ میرے شوہر کو لگتا تھا کہ جب ہم خوش اور اطمینان بھری زندگی گزاریں گے اور ان کے والدین مان جائیں گے، اس فاصلے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ساتھ بہت اچھی زندگی گزاری تھی اور ہم چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں اولاد ہو جائے تاکہ ہم اپنے والدین کو ان کی اولاد سے ملوا کر منا سکیں، مگر اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی تھی اور میں اپنے ماں باپ کے بغیر مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ 1 سال کے بعد میری ضد پر جب ہم واپس اپنے والدین کے پاس گئے اور انہیں منانے کے لیے رونے لگے اور ان کے آگے منتیں کرنے لگے تو تب انہوں نے ہمیں قبول کر لیا، مگر میری ماں نے تب بھی مجھے یہی کہا تھا کہ ایک دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ تمہارے قابل نہیں تھا، اس میں خامیاں میں دیکھ رہی ہوں، وہ تمہیں کبھی نہیں دیکھ سکتی اور تمہارے پاس وہ تجربہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تمہاری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں کیا تھا اور اپنی ماں سے کہا تھا کہ میرے شوہر میرا بہت خیال کرتا ہے اور مجھے بہت محبت کرتا ہے، تو میری ماں خاموش ہو گئی اور مجھے دعا دی کہ میں ہمیشہ خوش رہوں اور اللہ کرے ان کا وہم غلط ہو۔ مجھے اپنی ماں کی بات صرف ایک ماں کا وہم لگ رہا تھا۔ بعد میں نے اپنے شوہر کے ساتھ 2-3 سال گزارے تھے اور وہ وقت بہت اچھی سے گزرا تھا اور میں نے کبھی اس میں کوئی خامی نہیں دیکھی تھی اور اس نے مجھے نہ کبھی کوئی تکلیف دی تھی نہ ہی کوئی غم دیا تھا، بلکہ وہ مجھے شادی کے پہلے سال میں ہر بار گھر والوں کی یاد میں رونے پر صبر دلاتا تھا۔ میری اس زواجی زندگی میں پہلی بار غصے میں آ کر اس نے مجھے طلاق دی تھی اور اس کا بھی ازالہ کر دیا تھا، وہ بھی صرف میری خوشی کی خاطر، کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا کہ ہمارے درمیان طلاق ہوئی ہے، نہ ہی وہ اس طلاق کو مانتا تھا، مگر میری پریشانی پر اس نے ایک لڑکے کے ساتھ میرا حلالہ بھی کروایا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی ماں کو مل کر یہ سب بتاؤں کہ کیسے میرے شوہر نے میری خاطر مجھ پر اپنی ہر ضد کو قربان کر دیا تھا اور وہ صرف میری خوشیوں کو دیکھتا تھا، لیکن میں اپنی ماں کو طلاق کا قصہ نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ لیکن اس حلالے کے واقع ہونے کے بعد سے تو میرے دل میں اپنے شوہر کی قدر مزید بڑھ چکی تھی کہ میں یہ بھی بھول گئی کہ مجھے حلالے کے مقام پر لانے والا بھی میرا شوہر ہی تھا۔ کسی نے شاید ٹھیک کہا تھا، جو پسند ہو اس کی ہر بات پسند ہوتی ہے، مگر میرا وہ یقین ایک روز اپنے شوہر کے منہ سے اپنے رشتے کی حقیقت سن کر خاک میں مل گیا تھا۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی، جو میرے شوہر کا ایک دوست اسے ملنے آیا۔ میرے شوہر مجھے چائے بنانے کا کہہ کر اپنے دوست کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے چائے بنائی اور اپنے شوہر کو جا کر دے دی۔ میں واپس آنے لگی تو میرے شوہر نے کہا کہ میرا دوست جو ہے وہ بہت افسردہ ہے، اس کے لیے کچھ اور بھی بناؤ اور اس کے لیے کھانا بنا دو۔ میں وہاں سے واپس آنے لگی تو میں نے سنا کہ میرے شوہر کو دوست افسردگی سے اسے بتا رہا تھا کہ اس نے بیوی کو غصے میں طلاق دے دی ہے اور وہ پچھلے 3 ماہ سے الگ الگ رہ رہے ہیں۔ وہ بہت اداس تھی اور میرے شوہر کو بتانے لگے کہ میری بیوی کو باہر سے کھانا منگوا کر کھانے کی عادت تھی اور مجھے یہ چیز پسند نہیں تھی۔ میرے بیٹے بہت چھوٹے تھے اور ایک بیٹے کو بازاری کھانوں سے ہر وقت معدے کی تکلیف رہنے لگی تھی۔ میں اس بات سے بہت تنگ آ گیا تھا اور ہر وقت اپنی بیوی کو سمجھاتا رہتا تھا کہ وہ گھر میں کھانا بنائے اور بچوں کو کھلائے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی چھپ کر باہر سے کھانا منگوا لیتی تھی۔
ایک روز مجھے پتہ چلا تھا، میں غصے میں اس میں سختی سے دھمکی دی کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی یا گھر میں کھانا نہ بنایا تو ویسے طلاق دے دوں گا۔ لیکن میری بیوی کو یہ ضم تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور اسے کبھی طلاق نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں اور میں اپنے بچوں کو کبھی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور میرے بچے اپنی ماں کے بہت زیادہ قریب تھے۔ مگر ایک روز کا اس نے یہ کام کیا کہ میرے بیٹے کی حالت بہت خراب تھی، میں اسے ہسپتال لے کر گیا تو ڈاکٹر نے چیک کر کے بتایا کہ اس کی آنتوں میں زخم ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹا ہے مگر بہت چٹپٹا کھانا کھاتا ہے۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا، بچوں سے سوال کیا تو پتہ چلا کہ میری بیوی اب بھی بازار سے چٹپٹے مسالے دار چیزیں منگوا کر خود بھی کھاتی ہے اور بچوں کو بھی کھلاتی ہے۔ اس کی ضد پر میرے مردانہ انا پر چوٹ لگی تھی، میں مزید اس کی ہٹ دھرمی برداشت نہ کر پایا اور میں نے اسے غصے میں طلاق دے دی۔ لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، میں نے اپنے بچوں کا بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ میرے بچے ماں کے بغیر بیمار رہنے لگے تھے۔ میں کوئی راہ نکالنا چاہتا تھا، میں نے بیوی سے بات کی تو اس کی بھی عقل ٹھکانے آ چکی تھی اور وہ واپس آنا چاہتی تھی، مگر ہمارے درمیان طلاق کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں رہا اور حلالے کا سوچ کر ہی میرا دل برا ہونے لگتا ہے۔ میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا کہ بیوی کو حلالہ کروا کر نکاح میں لوں۔ اب ہمارے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، میرے بچے سارا دن اپنی ماں کے لیے روتے رہتے ہیں اور میرا خاندان ہے کہ میرے سر پر مسلسل دباؤ ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں، مگر میں اپنی بیوی کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ میرے شوہر کا دوست رو رہا تھا اور اپنی پریشانیاں بتا رہا تھا۔ میں کچن میں جا کر کباب تلنے لگی، پلیٹ میں رکھی اور چٹنی بنانے لگی۔ میرے شوہر کے دوست کی وہ ساری باتیں سوچ رہی تھی کہ شاید ہر مرد پہلے جذباتی ہو کر فیصلہ کر لیتا ہے اور بعد میں حلالے کی بات آنے پر ایسے روتا ہے۔ میں وہ کباب لے کر واپس مہمان خانے کی طرف بڑھی۔ شوہر کی باتیں سنی، میرے شوہر نے اپنے دوست کو تسلی دیتے ہوئے حلالے کا حل بتا دیا۔ لیکن حلالے کا حل بتاتے ہوئے میرے شوہر نے اسے ایک ایسی بات بتائی جو میری روح کو پامال کر کے رکھ دیا۔ میں پامال ہو چکی تھی اپنی عزت کو لے کر، اور میں یہ جان چکی تھی کہ اس نے یہ کیا کیا ہے، اور میں یہ جان کر اس دروازے پر کھڑی رہ گئی تھی۔ اندر میرا شوہر مزے سے بول رہا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں تو میں چائے دے کر جا چکی تھی۔ میں پہلی بار اپنے شوہر کا وہ روپ دیکھ رہی تھی کہ وہ کسی سوچ کا مالک تھا۔ وہ کیا بول رہا تھا، میرے سر میں دھماکے ہو رہے تھے کہ اس نے کیسے میرے اعتبار کی دھجیاں اڑائی ہیں اور میرے ارمانوں کا خون کیا تھا، اور میں ایک ایسے انسان کے ساتھ رہ رہی تھی مگر مجھے کبھی خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے پہلی بار اپنی ماں کی بات یاد آ رہی تھی کہ وہ انسان میرے قابل نہیں ہے، اور یہی سمجھتی ہوں کہ میں اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اسی وقت اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاؤں۔ اپنے شوہر کو کچھ نہیں بول سکتی تھی، جو سچ اپنے شوہر کے منہ سے میں نے جانا تھا اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں تھا اس کے ساتھ رہنے سے۔ وہ ایک دم میرے دل سے اتر گیا تھا، مجھ پر اب اس کی حقیقت واضح ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کا دوست گیا تو وہ اندر آ کر مجھے بتانے لگا۔ اس نے اپنے پریشان دوست کو حلالے کا حل بتایا، اسے سمجھایا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ اگر حلالہ اللہ نے ہی دیا ہے تو بھائی اس کے بعد سوچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا دوست بہت پریشان تھا اور میری وجہ سے اس کی زندگی سنور جائے گی، اور میں لب پہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو مجھے پہلی بار بالکل انجان شخص لگ رہا تھا۔ اچانک میں فیصلہ کر کے اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا کہ مجھے میری ماں بہت یاد آ رہی ہے، اس لیے میرا دل نہیں لگ رہا، اور حال میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر میری اچانک بات پر حیران ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے بولا کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اچانک کیا ہوا؟ تمہیں کچھ وقت پہلے تک تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ میرے لیے فکر مندی ظاہر کر رہا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بالکل انجان شخص کے سامنے کھڑی ہوں۔ میرے لیے اس کے سامنے رکنا بھی محال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو ٹال دیا اور کہا کہ میں صرف اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں اور میں صرف 3 دن کے لیے اس سے ملنے جانا ہے۔ میرے شوہر نے میری اداسی دیکھی تو وہ مان گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا میں اپنی ماں کے لیے ایسی ہی جذباتی تھی۔ بہرحال میری ضد کرنے پر میرا شوہر مجھے چند دن کے لیے میری ماں کے گھر جا کر چھوڑ آیا تھا۔ میں اپنی ماں سے ملی تو مزید برداشت نہ کر پائی، پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور اپنی ماں کو ساری بات بتا دی تھی۔ میری ماں سب سن کر سکتے میں آ گئی۔ پھر مجھے صبر دلاتے ہوئے افسوس سے بولی کہ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ وہ تمہارے لائق نہیں ہے، اور شخص میں اخلاقیات اور اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، اور یہ بات میں اس کی شخصیت سے بہت پہلے دیکھ چکی تھی، اور میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہی تھی، مگر تم نے زندگی اور پوری میری بات نہیں مانی اور وہی کیا جو تمہارا دل کیا۔ آفٹر آل میرا تجربہ تھا، اولاد کا تجربہ ماں باپ کے تجربے کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے رونے پر میری ماں نے مجھے کہا کہ اگر اب تم علیحدگی چاہتی ہو اور تمہارا اپنا جگہ پر آ گئی ہو تو فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سب سنبھال لوں گی۔ تم اپنے دماغ پر زیادہ زور مت دو، تم سچ سے ناواقف تھی اس لیے تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے پہلی بار اپنی ماں سے سر جھکا کر کہا تھا کہ اب وہ جو بھی کہیں گی، جو بھی کریں گی، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اب میں مزید اپنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتی تھی۔
نہ ہی مجھے اپنا آپ اس قابل لگ رہا تھا. میں اپنے لیے کوئی فیصلہ لے بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اتنا غلط کر لیا تھا. ایک غلط شخص کا انتخاب کر بیٹھی تھی جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی تھی اور میں اپنی ہی نظروں سے گر گئی تھی. میری ماں نے مجھے چپ کروایا اور اگلے ہی روز میرے شوہر کو فون کر دیا کہ اب میری بیٹی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا، اس لیے تم میری بیٹی کو لینے کبھی بھی مت آنا اور نہ ہی میری بیٹی سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرنا. میرا شوہر تو یہ سن کر بکھلا گیا تھا اور پہلی فرصت میں ہی وہ ہمارے گھر آ گیا تھا اور بولا کہ یہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اس نے فوراً رشتہ ختم کرنے کی بات کی ہے. اپنی ضد لہجے میں بولا تھا اور اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. وہ اپنی ماں سے بولا کہ آپ میری بیوی کو بلا کے دیں، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے. تو میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. اس کی ماں نے تمسخر بڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایسا جملہ کہا جس پر اس کا رنگ اڑ گیا تھا. وہ گھبرا کر میری ماں کو دیکھنے لگا. اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے کیونکہ میری ماں نے اچانک اسے کہہ دیا تھا کہ تم کس بیوی کی بات کر رہے ہو؟ وہی جسے تم چند ماہ پہلے طلاق دے چکے تھے اور جسے تم نے خود رشتہ توڑ دیا تھا. شوہر کو لگا کہ میں بھول کر بھی اپنی طلاق کا ذکر اپنی ماں شوہر کو لگا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی ماں کو سچ نہیں بتاؤں گی. اس لیے جب اس نے میری ماں سے یہ الفاظ سنے کہ وہ مجھے طلاق دے چکا ہے تو وہ بکھلا گیا اور میرے شوہر کو لگا کہ میں بھول کر بھی اپنی طلاق کا ذکر اپنی ماں سے نہیں کروں گی. اس لیے اس نے میری ماں سے کہا کہ وہ صرف غلطی ہوئی تھی ہمارے درمیان اور میں نے غلطی سے طلاق دے دی تھی، لیکن میں نے اس کا ازالہ بھی کر دیا تھا. آپ کی بیٹی کے کہنے پر حلالہ کروا دیا تھا اور پھر اس کے بعد نکاح کر دیا تھا. اس لیے اب ہمارے درمیان کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے. تو میری ماں کو کتنی جٹائی اور جھوٹ کی کہانی سنا رہا تھا، لیکن سچ جو تھا وہ میری ماں اس کو بتا چکی تھی. اور وہ سچ جو شخص اتنی ماں سے مجھے سے چھپا رکھا تھا مگر اپنے دوست کے سامنے کھول گیا تھا. حلالے کی رات میرے شوہر نے اس لڑکے کو دودھ میں نشہ ملا کر دیتے ہوئے مجھے یہ بہلاوا دیا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ لڑکے کو یہ رات یاد نہ رہے. وہی اس نے مجھ سے یہ باتیں کرتے ہوئے اور میری ہمت بتاتے ہوئے مجھے ایک جوس کا گلاس دیا تھا کیونکہ میں نے اس دن گھبراہٹ میں کچھ کھایا پیا نہیں تھا. میرے شوہر نے اس جوس میں بھی نشہ آور دوا لا کر ملا دی تھی. اس رات جو باقاعدہ ہم دونوں میں طلاق ہو کر اس لڑکے سے نکاح ہو چکا تھا اور جب میں کسی دوسرے کی نکاح میں تھی، میرے شوہر نے وہ رات بھی خود میرے ساتھ گزاری تھی. اس نے لڑکے کو نشہ اس لیے دیا تھا کہ وہ لڑکا مجھے کبھی یہ سچ نہ بتا سکے کہ اس رات اس کی جگہ میں نہیں، خود شوہر اس کا کمرے میں آیا تھا. میں جب کمرے میں قدم رکھا تو میرے سر اس نشے کی وجہ سے چکرا گیا تھا. میں نے جب لڑکے کو دیکھا تو وہ بھی بے ہوش پڑا تھا. میں تو ٹھٹک گئی تھی. میں نے وہ رات بے ہوشی میں گزاری تھی. جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ لڑکا ویسے ہی بے ہوش پڑا تھا. میں اپنی حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی. میرا دل عجیب کیفیت میں گر گیا تھا. وہ لڑکا تو ہوش میں آ ہی نہیں رہا تھا. پھر ازالہ کیسے ممکن ہوا تھا؟ میں اپنے شوہر کو یہ بات بتانا چاہتی تھی مگر یہ سوچ کر چپ ہو گئی تھی کہ شاید مجھے غلط فہمی کا شکار ہوا. لیکن اس روز میرے شوہر نے اپنے دوست کو جو بھی سچ بتایا تھا، جو بھی اس کو پرانا مشورہ دیا تھا، میں نے وہ سن لیا تھا. اس دن سے مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہونے لگی تھی اور اس دن سے میں اس سے چھٹکارا پانا کی کوشش کر رہی تھی. اب چھٹکارا پا کر میرا دل بہت مطمئن ہو گیا تھا. دوستو، ایسے ہی سچے واقعات اور سچی کہانیاں ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو ساتھ رہنے کا شکریہ.